کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول الله. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں گے. ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، اور شمائل ترمذی کے درس میں شرکت کرنے والے ساتھیوں، حدیث نمبر 28 پر گفتگو ہو رہی تھی کہ جس میں ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکہ آئے، میں نے دیکھا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے سر مبارک پر 4 چوٹیاں ہیں، 4 چوٹیاں بندھی ہوئی ہیں. اس حدیث پر کئی اعتبار سے گفتگو رہ گئی تھی، آج ہم اس کی تکمیل کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی بات، پہلی چیز، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھوڑا سا تعارف ہونا چاہیے. گرچہ تھوڑا سا ٹائم آپ لوگوں کا ہم لیتے ہیں، حدیث کے علاوہ اور ساری باتیں صحابہ کی اور راویوں کی کچھ فضیلتیں یا ان کے کچھ واقعات اور ان کا تعارف کروا دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم لوگوں کو دین ملا ہے ان صحابہ کی برکت سے ملا ہے اور محدثین کی برکت سے ملا ہے. اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو ہمیں نہ حدیث ملتی اور نہ دین صحیح ملتا. صحابہ کرام نے اپنی قربانیاں دی، چاہے مرد ہوں یا عورت. جس شخص نے جو بھی اللہ کے رسول کو کہتے سنا یا کرتے دیکھا، اس نے امانت سمجھی کہ اس کو یاد کریں اور غیروں تک پہنچائیں، اور نہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہماری پکڑ کرے گا. تو جن لوگوں نے ہمارے لیے اتنی فکر کی، صحابہ، پھر اس کے بعد محدثین نے کتنی کتنی قربانیاں دی. ایک ایک حدیث کے لیے 3 مہینے کا سفر کرتے. اللہ اکبر، 3 مہینے. صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک صاحب محدث نے حدیث بیان کی. حدیث بیان کرنے کے بعد
شاگرد سے کہا لو ایک حدیث لے جاؤ، دوسری حدیث بھی سن لو۔ 4-5 حدیثیں بیان کی اور کہا کہ بیٹے اللہ کا شکر ادا کرو، لے جاؤ۔ اللہ کی قسم آج تمہارے لیے دین سیکھنا، حدیث حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ ہمارے اوپر ایسا بھی دور آیا ہے کہ ایک حدیث کے لیے 3 مہینے کا سفر کرتے تھے تو ایک حدیث ہم کو ملتی تھی۔ اندازہ لگائیں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی تھے جو نبی کی سنت اور نبی کی حدیث کی حفاظت کے لیے 3 مہینے کا سفر کرتے تھے صرف ایک حدیث کے لیے۔ اور بڑے تعجب کی چیز ہے کہ کسی کو حکومت کی طرف سے وظیفہ کوئی تنخواہ نہیں تھی، کسی ادارے کی طرف سے کوئی پیسہ نہیں ملتا تھا، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور یہ امانت داری کہ اللہ کے رسول کی امانت ہے، ہمارے ذمہ ہے کہ ہاں اس کو ہم غیروں تک پہنچائیں۔ تو اس لیے ہم کہیں محدثین راویوں کے جس سند کے ذریعے ہم حدیث پڑھتے ہیں آپ کے سامنے، کبھی کوشش کرتے ہیں ان راویوں کا بھی تھوڑا سا تعارف کروا دیں، ان کی قربانیوں کا تذکرہ کر دیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ان کو پہچانیں اور ان کے حق میں دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، کوشش کرے کہ ہم سب لوگوں کو ایسے ہی دین کی قربانی دینے والا بنائے۔ اسی طرح سے صحابہ، تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوڑا سا ہم آپ حضرات کے سامنے تعارف کروائیں گے۔ حضرت ام ہانی جو ہیں، ام ہانی بنت عبد المطلب یعنی امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن تھی۔ علی ابو طالب کی بیٹی اور علی کی بہن، علی ابن ابی طالب کی بہن تھی۔ کیوں؟ ام ہانی بنت ابی طالب، علی ابن ابی طالب، تو حضرت علی کی بہن تھی۔ ان کے نام کے بارے میں ذرا اختلاف ہے، کسی نے کہا ان کا نام فاختہ تھا، فاختہ، ایک روایت تو ہے کہ ان کا نام فاختہ تھا۔ نمبر 2 کسی نے کہا فاطمہ تھا۔ نمبر 3 ہند۔ یہ اصل میں ام ہانی اپنی کنیت سے اتنا زیادہ مشہور ہو گئی تھی حضرت ابو ہریرہ کی طرح کہ سارے لوگوں کو ان کا نام بھی معلوم نہیں پڑتا تھا، تو اسی لیے اختلاف ہو گیا۔ ایک قول تو ہے فاختہ، زیادہ اہل علم کا خیال ہے کہ فاختہ نام تھا، فاختہ یا فاطمہ، اور تیسرا قول ہند۔ یہ 3 نام عرب ان کے بیان کیے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کے متعلق جو بڑی کمال کی چیز ہے اور سب کے لیے عبرت، مردوں کے لیے بھی اور مردوں سے زیادہ عورتوں کے لیے عبرت، دونوں کے لیے زندگی کا سب سے بڑا ایک عبرت ناک اور نصیحت آموز جو ہمارے لیے ان کی زندگی میں ہے وہ یہ کہ یہ بیوہ ہو چکی تھی، بچے تھے، شوہر ختم ہو چکا تھا۔ نبی علیہ السلام نے شادی کا پیغام ان کو دیا، کسی کے ذریعے پہنچایا۔ چچا بہن ہوئی نا، چچا بہن تھی، نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا، انہوں نے شادی کا پیغام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور کیوں انکار کیا؟ جس نے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے ایسی تعریف ان کی کرا دی کہ قیامت تک ساری عورتوں اور مردوں کے لیے نصیحت اور عبرت کا سامان مہیا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام جب شادی کا پیغام بھیجا تو کہا واللہ اے رسول وسلم، واللہ انی کنت لاحبک فی الجاہلیت فکیف فی الاسلام۔ یا رسول اللہ، واللہ انی کنت لاحبک فی الجاہلیت فکیف فی الاسلام، فی الاسلام۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی صلہ رحمی، آپ کے عادات ایسی تھی کہ میں جاہلیت میں بھی آپ سے بڑی محبت کرتی تھی. یہ ہے ہاں کب کی محبت؟ اسلام کی نہیں. کیوں بھائی؟ آپ کی امانت، دیانت، آپ کے اخلاق، آپ کی صلہ رحمی، یہ ایسی ایسی خوبیاں آپ کے اندر میں نے دیکھی تھی کہ واللہ اللہ کی قسم جاہلیت میں بھی آپ سے بڑی محبت کرتی تھی. رشتہ تو تھا ہی، چچے داد بھائی تھے آپ. اور اس سے بڑی چیز آپ کے اخلاق، کردار، امانت، دیانت کو میں دیکھ کر کے فطری طور پر اللہ نے آپ کی محبت دل میں پیوست کر دی تھی. دیکھیں نیک لوگوں کی محبت یہی وہ چیز ہے جو آج مسلمانوں کو کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، سورہ مریم کی آیت. اللہ نے وعدہ کیا ہے جو بھی ایمان کے ساتھ نیکیاں کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، ہم ضرور اس کی محبت کائنات میں سب کے دلوں میں عام کر دیں گے. اور حدیث کے اندر اس کی بڑی عجیب سے تفصیل اللہ کے رسول نے بیان کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی بنائے. آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے ایمان، اپنے زہد، اپنی دینداری، امانت، دیانت، تقوی کی بنا پر جب اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، تو جس دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، سب سے پہلے ملائکۃ المقربون جو ہیں ان سے کہتے ہیں دیکھو اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں اور میرے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو. نمبر 2، پھر اس کے بعد اللہ تعالی حملۃ العرش سمجھتے ہیں؟ وہ فرشتے جو اٹھائے ہوئے ہیں ان کو ہوا ہم محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کرو. ہو گئی بات. اب اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بلاتے ہیں. جبرائیل امین آتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جبرائیل فلاں ابن فلاں بندہ جو ہے فلاں نام کا فلاں جگہ دیکھو اس سے میں محبت کرتا ہوں. یہ ملائکۃ المقربون اور حملۃ العرش محبت کرتے، تم بھی ان سے محبت کرو. اللہ اکبر. جبرائیل میں کہتے ہیں اللہ آپ کا حکم سراخوں پر، آپ کے محبوب سے ہم کیوں نہیں کریں گے؟ ہو گئی محبت جبرائیل امین تک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبرائیل اب یہ 7ویں آسمان پر اعلان کر دو. 7ویں آسمان پر اعلان کرو. اعلان کیا کرو؟ 7ویں آسمان کے فرشتوں فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتے ہیں، ملائکۃ المقربون محبت کرتے ہیں، حملۃ العرش محبت کرتے ہیں، اور میں جبرائیل امین محبت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سارے 7ویں آسمان کے فرشتوں تم کو بھی ضروری ہے کہ ہر فرشتہ اس بندے سے محبت کرے. 7ویں آسمان پر محبت عام ہو جاتی ہے. سوچو ذرا. پھر جبرائیل امین نے کہا اللہ میں نے اعلان کر دیا، اور 7ویں آسمان کے سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں 6 آسمان پر جاؤ اور اعلان کرو. 6 آسمان پر آتے ہیں. اے 6 آسمان کے فرشتوں، فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتے ہیں، حملۃ العرش محبت کرتے ہیں، ملائکۃ المقربون محبت کرتے ہیں، میں محبت کرتا ہوں. 7ویں آسمان کے سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم لوگ بھی اس سے محبت کرو. 6 آسمان پر، 2 آسمان پر محبت عام ہو گئی. پھر اللہ کے پاس اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہر بار پھرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ 7واں آسمان، یہ سمائے دنیا جس کو کہتے ہیں، آخری، اور ادھر سے پہلا اس پر آتے ہیں اور جبرائیل امین اعلان کرتے ہیں لوگ فرشتوں
فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے، میں محبت کرتا ہوں، اور سارے 6 آسمان کے فرشتے محبت کرتے ہیں، اللہ نے حکم دیا کہ تم لوگ بھی محبت کرو، 7 آسمان پر اس کی محبت عام ہو جاتی ہے۔ اب جبرائیل امین کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ زمین پر اتر جاؤ، اللہ اکبر، زمین پر اتر جاؤ اور اعلان کرو کہ میں جبرائیل امین ہوں، فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے، میں محبت کرتا ہوں، 7 آسمانوں کے فرشتے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ کائنات کے چرند پرند تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا اس طرح سے محبت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ نبی علیہ السلام کی امانت، دیانت، آپ کا تقوی، پرہیزگاری، آپ کے اچھے اخلاق، نبوت سے پہلے جو تھے فطری طور پر جو اللہ نے آپ کو نوازا تھا، اس کی بنا پر ایک خاتون بھی کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ واللہ انی کنت لاحبک فی الجاہلیہ، جب بت کی پوجا کرتی تھی میں جاہلیت میں، اس وقت بھی کائنات میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتی تھی، تو کیف بالاسلام، اب اسلام لانے کے بعد اس محبت کا کیا پوچھنا۔ دیکھا آپ نے، پہلی محبت تو صرف اخلاق، ہمارا دیانت، اور اب تو آپ کو اللہ نے اپنا رسول بنا دیا، اتنا مقام و مرتبہ آپ کا بڑھ گیا، پھر جاہلیت کی بات اسلام میں جو آپ سے محبت کرتا اس کا کیا پوچھنا، جاہلیت کے مقابلے سے ہزاروں گنا زیادہ میں محبت آج بھی آپ سے کرتی ہوں، لیکن شادی نہیں کر سکتی۔ دیکھا، شادی پیغام نہیں قبول کر سکتی آپ کا، اس پر میں معذرت چاہتی ہوں۔ واللہ ذرا دیکھو، میں نے کہا سب کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت کی یہ داستان نہیں کر سکتی۔ کیا خیال ہے کوئی انسان اس طرح سے پیغام کیوں کر رہا تھا؟ مدینے کے بارے میں آتا ہے کہ مدنی زندگی میں جب کسی کی بچی جوان ہوتی تھی تو جب تک نبی علیہ السلام کو اطلاع نہ دے دے، صحابی کہتے ہیں تب تک کوئی اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ میری بیٹی کو اللہ کا رسول پسند قبول کر لے، جب اللہ کا رسول انکار کر دیتے پھر دوبارہ وہ کہیں اور رشتے کی بات کرتا۔ کتنی بڑی دولت تھی کہ اللہ کے رسول کی بیوی بن جاتی۔ اللہ کے رسول نے پیغام دیا، لیکن تبھی طرح دیکھیں، یا رسول اللہ انی کنت لاحبک فی الجاہلیۃ فکیف بالاسلام ولکن امرأۃ، شادی کیوں نہیں کرتی؟ وہ آپ کے اندر کوئی کمی نہیں، بات اس لیے میں بچے والی عورت ہوں۔ کیا ہوں؟ بچے والی عورت ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اب 2 بجے، اللہ اکبر، امام حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 2 بجے۔ ایک تو یہ ان کا کہنے کا مطلب کہ ہماری اور آپ کی عمر بڑا فرق ہے، میں ایک معمر عورت ہوں، میں آپ سے کیا شادی کروں۔ نمبر 2 مسبیۃ، میں بچے والی ہوں، میرے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں آپ سے شادی کروں تو فأکرہ ان یؤذیک، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ہمارے بچوں سے آپ کو کہیں تکلیف نہ پہنچ جائے، میں آپ کو ایذا نہیں دے سکتی، میرے بچے کوئی شور مچائیں، آپ کی نیند میں خلل، آپ کے آرام میں خلل ہو، میرے بچوں کی کوئی شور شرابے کسی حرکت سے آپ کا دل دکھے، میں 1000 محبت کے باوجود اس عذر کی بنا پر شادی نہیں کر سکتی، بہتر ہے کہ ہم تو اسی حالت پر چھوڑ دیں۔ بات سمجھ گئے نا؟ کتنے عذر تھے؟ 2۔
کتنی سمجھداری کی بات. نمبر 1، میں عمر دراز ہوں. آدمی چیز ہے کہ عمر درازی کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ آپ کے حقوق کی ادائیگی میں کچھ کوتاہی ہو جائے. اور اس سے بڑی چیز، میں آؤں تو اتنے بچوں کو لے کر کے میرے بچوں کی وجہ سے کوئی آپ کو تکلیف پہنچے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے. اللہ اکبر. ادھر تو سن لیا آپ لوگوں نے اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا اور ان کی کن الفاظ میں تفصیل تعریف کی، وہی جس کو کہتے ہیں سنہرے الفاظ میں نوٹ کرنے کی ہے. سنہرا سمجھتے ہیں نا؟ ہاں سمجھتے ہیں نا؟ کیا؟ سونے کے پانی سے لکھے جائیں. اتنے قیمتی الفاظ ہیں کہ سونے سے لکھا جائے، سیاہی سے نہیں، پینسل سے نہیں. کس سے لکھا جائے؟ آب زر، اس کو کہ آب زر لکھ. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا لوگو خیر النساء، یہ سب لوگ سوچیں اور اپنے ہماری مائیں بہنیں بچیاں جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اس چیز میں ڈھالنے کی کوشش کریں. اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت میں اس کا خاص خیال رکھیں. اللہ رسول نے فرمایا اللہ رسول کو کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ناراضگی نہیں. کیوں؟ ایک دیندار انسان، ایک عالمی دین جو نبی کا سچا وارث ہوگا، ایک ایسا انسان جو نبی علیہ السلام کی سنت کا پیروی کرنے والا، زہد و تقوی والا ہوگا، اس کے لیے بھی بڑی عبرت اور نصیحت کی چیز. نبی کی سچی وراثت. نبی خوش ہو گئے، نبی ناراض نہیں ہوئے، خوش ہو گئے. کیوں؟ ان کی نیت اور ان کا مقصد سمجھ کر کے. اور اسی چیز خیر ہی کے لیے تو اللہ رسول خیر پھیلانے کے لیے آئے تھے. کیا تعریف کی؟ خیر نساء رکبنا الابل احناہ علی ولد فی صغرہ وارعاہ علی زوج فی ذات یدہ. اللہ اکبر. لوگوں، اونٹ پر سواری کرنے والی عورتیں جو ہے ایک قریش مکہ کی ایک خاص نشانی تھی. کس کی؟ قریش مکہ کی ایک خاص نشانی تھی. ان کی عورتیں بھی اونٹ پر بڑی سواری، ان کا ایک کلچر تھا، ان کی ثقافت سمجھی جاتی تھی. مراد کیا ہے؟ یہ قوم اور قبیلہ، یعنی قبیلے قریش کی. خیر نساء رکبنا. لوگوں، قریش کی جو عورتیں اونٹ پر سواری کرنے والی ہیں، ان میں سب سے زیادہ خیر و برکت کی عورت قریش خاندان کی نیک عورت ہوتی ہے. دیندار ماں باپ کی دیندار بیٹی ہوتی ہے. اور ان کے اندر دو بڑی عظیم ترین خوبیاں ہیں جو گھر گھرستی اور گھریلو معاملات میں بڑی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہیں. کیا ہے؟ اب غور سے سنیں. نمبر 1، احناہ علی ولد فی صغرہ. اپنے بچوں سے بڑی لاڈ پیار محبت کرتی ہیں اور اپنے بچوں پر بڑی رحم کرنے والی ہوتی ہیں. کیا خیال ہے؟ ایک عورت اپنے بچوں سے جتنی محبت کرے گی،
جتنی ان کی صحیح تعلیم و تربیت کرے گی، جتنا زیادہ ان کے اوپر مہربان ہوگی، شفقت ہوگی، ان کے مستقبل کی فکر کرتی ہوگی، میں سمجھتا ہوں اس سے باکمال عورت کوئی نہیں ہو سکتی۔ ان عورتوں کی پہلی خوبی کیا ہے کہ یہ اپنے چھوٹے ہی بچوں کے ساتھ، چھوٹے ہی بچوں سے شروع کرتی ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بڑی رحم کرنے والی ہوتی ہے، بڑی رحم کرنے والی، بڑی شفقت، بڑی محبت، اور بہت زیادہ اپنے بچوں کے تعلیم و تربیت کی فکر کرنے والی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ خوبی، اگر یہ خوبی، اور ایک عورت کے کہ یہ ہنر، یہ خوبی جو ہے وہ بہت ہی کمال کی ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم، تربیت، اور اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ، ان پر شفقت، ان پر محبت کرنے والی، یہ پہلی خوبی ہے۔ خیر الشائن رکبنا الابل صالح قریش، اپنے بچوں کی مستقبل کی فکر کرنے والی، خیال کرنے والی، ہر ایسی چیز وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، ہر ایسا شوق، ہر ایسا جذبہ، ہر ایسی تمنا اور خواہش جو بچوں کی تعلیم و تربیت اور اس پر محبت میں رکاوٹ بنتی ہیں، سب کو قربان کر دیتے ہیں، لیکن بچوں کو چھوڑتی نہیں۔ پہلی خوبی یہ۔ اور دوسری خوبی کیا ہے؟ بڑی اہم چیز، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ، اپنے عورت کے ہاتھ والی چیز، ان کی ملکیت کی بڑی امانت داری کے ساتھ حفاظت کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ایک گھریلو عورت جس کے اندر دو چیزیں آ جائیں، شوہر کی امانت داری، شوہر کے مال دولت، شوہر کی پوزیشن کا خیال، اللہ اکبر، شوہر جو چیز دے رکھنے کے لیے گھر میں جو چیزیں ہیں سب کی حفاظت، یہ ایک عورت کے لیے کامیابی کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے۔ شوہر کی حالت کو دیکھتے ہیں، شوہر خوشحال ہے تو اس کے خوشحالی کو سنبھالتے ہیں، مال و دولت اڑاتی نہیں، اس کو محفوظ رکھتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کبھی شوہر کے حالات بدل جاتے ہیں، خوشحالی پریشانی میں تبدیل ہو گئی تو شوہر چھوڑ کر کے بھاگتے نہیں، شوہر کو کیا کرتے ہیں؟ وہ ساتھ دیتے ہیں، شوہر کے عدم موجودگی میں شوہر کے مال کی، اولاد کی عزت اور عفت کی حفاظت کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا یہ دو چیزیں قریش کے نیک دیندار عورت میں یہ بڑی خوبی پائی جاتی ہے۔ اور یہ چیز آپ نے کہاں سے لیا؟ تجربے سے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں کی وجہ سے اپنی زندگی بیوگی کی گزار دیتی ہیں، دوسرا شوہر کو شادی کر لوں، ہو سکتا ہے بچے رسول اللہ کو تکلیف دیں، پریشانی ہو، پھر شادی کر لوں، اگلا شوہر پتہ نہیں، عورتوں کو سوچنا پڑتا ہے نا، پتہ نہیں دوسرا شوہر ہمارے بچوں کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کرے، کہیں بچے ضائع نہ ہو جائے، بچے آوارہ نہ نکل جائیں۔ اللہ غالباً اسی لیے ایسی عورتوں کے اللہ رسول نے بڑی تعریف کی ہے، بہت تعریف کی ہے۔ اللہ رسول فرماتے ہیں جب مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کا حکم دے گا، جنت میں جانے لگوں گا تو دیکھوں گا کہ جنت کے دروازے پر
ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، یہی کردار والی عورت اپنے بچوں کی، دیکھو ایک عورت کھڑی ہے، آپ فرماتے ہیں میں گیا تو کھڑی ہے پہلے سے وہ. میں نے کہا کون ہو تم؟ تو کہتی ہے یہی ام ہانی کا کردار. کہتی ہے کہ میں وہ عورت ہوں کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، یا میرا شوہر غائب ہو گیا تھا، یہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تھے، میں نے ان بچوں کی تعلیم تربیت اور ان کی حفاظت کے لیے ساری زندگی میں نے گزار دی. میں نے دوسری شادی نہیں کی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے بچوں پر غلط اثر پڑ جائے اور نیا شوہر ملے تو ہمارے بچوں کی تعلیم کر سکے یا تعلیم تربیت کے نظام کرے یا نہ کرے، اور ہوتا ہے ایسے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اچھا اس لیے تم کو ہمارے ساتھ جنت میں جانے کی اجازت ملی ہے؟ کہتی میں ساری زندگی اپنے بچوں کا خیال ان کی تعلیم و تربیت میں گزار دیتے. اور یہی چیز اللہ کے رسول بیان کریں کیا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں. اللہ تعالیٰ یہ بہت ہی خیر و برکت کی چیز ہے، بڑی عبرت و نصیحت کی. ہر انسان رشتے ناطے میں اس کا خیال رکھے اور کوشش کریں کہ عورتیں اپنے آپ کو اس بہترین سانچے میں ڈالے اور ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا اسوہ بنائے. اب آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کیوں نہیں ناراض ہوئے؟ میرا پیغام ٹھکرا دے. آج تو کیا کریں گے؟ آپ نے کسی کو پیغام دیا اور وہ اپنی مصلحت کی بنا پر پیغام قبول نہ کی یا ماں باپ نے انکار کر دیا تو کہتے اچھا ٹھیک ہے. اب کہیں اگر اس کا رشتہ رگنے لگا تو آپ تو سوشل میڈیا میں سب سے پہلے یہ لڑکی ایسی دیکھتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ ٹھکرا دیا تو اس کا رشتہ کہیں ہونے ہی نہ دیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو آپ دیکھتے ہوں گے. لیکن اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف نہیں. کیوں؟ اس عورت کی تعریف کریں ام ہانی کی، کتنی اچھی عورت ہے کہ بچوں کی فکر کرتی ہیں، اپنے شوہروں کا خیال رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی بنائے. پھر کہتے ہیں یہ بات تو ختم ہو گئی، لیکن جب بچے بڑے ہو گئے، اپنے اپنے قدم پر کھڑے ہو گئے، تو پھر میں نے اللہ کے رسول کو کہا یا رسول اللہ اب بچے اپنے اپنے قدم پر کھڑے ہو گئے ہیں، اب ان کی تعلیم و تربیت مکمل ہو چکی ہے، اب اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا پیغام اب قبول اب نہیں ٹھکرا سکتی. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ام ہانی میں اب کیسے قبول رشتہ کر سکتا ہوں جبکہ قرآن پاک کی آیت میرا اللہ نے نازل کر دی کہ اپنے چچا داد اپنا بہن اپنا سے شادی کرو، پھوپھیوں سے شادی کرو، لیکن ان سے جو ہجرت کر کے مدینہ آ گئی ہیں اور تم ایمان تو لائی لیکن ہجرت نہیں کیا. اور اللہ نے ہمارے اوپر ہی پابندی لگا دی کہ کس سے شادی کریں جو آپ ہجرت نہیں کی ہے. اب دوسری طرف حضرت ام ہانی نے کبھی اللہ کے رسول کی شکایت نہیں کی. کیوں؟ جب انہوں نے ٹھکرایا اور اپنا عذر بیان کیا تو اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف نہیں، ناراض نہیں ہوئے بلکہ بڑی تعریف کی عذر قبول کر کے. اور جب ام ہانی نے اللہ کے رسول کا پیغام اللہ کے رسول ام ہانی نے پیغام دیا اور اللہ کے رسول نے انکار کر دیا تو ام ہانی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی بلکہ وہ بھی خوش تھی. نہیں اچھی بات ہے، اللہ کے رسول کو اللہ نے منع کر دیا ہے، ہم خوش ہیں. آگے بات سمجھ میں. اللہ اکبر. یہی ام ہانی کہتی ہیں تعلقات دیکھو اتنا سب ہونے کے باوجود بھی تعلقات میں کوئی فرق نہیں. فتح مکہ کے کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ حدیث کب کی ہے؟ ان ام ہانی بنت ابی طالب قالت قدم رسول اللہ کے رسول مکہ آئے. کیوں؟ وہ ہجرت نہیں کی، مکے میں رہ گئی تھی اور نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ آئے. اللہ کے رسول کب گئے؟ تو بعض روایتوں سے پتا چلا فتح مکہ کا واقعہ ہے. کب کا؟
فتح مکہ کے موقع پر اللہ اکبر صلہ رحمی ذرا دیکھو، کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول آئے تو میرے گھر میں قیام کیا تھا. کہاں کام قیام کیا؟ اللہ اکبر. دیکھو یہ چچا زاد بہنوں کے ساتھ صلہ رحمی. بہت لوگ تھے مکے کے اندر، لیکن اللہ کے رسول نے اپنی قرابت دار مردوں سے کے اوپر کس کو ترجیح دی؟ ام حالہ کی پیغام ٹھکرا چکی تھی. ہاں، اس کے باوجود اللہ کے رسول نے کہاں قیام کیا؟ گئے، پانی دی، اللہ کے رسول نے غسل کیا، ان کے گھر میں نماز پڑھے. اس موقع کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول مدینے تو مکہ مکرمہ آئے، ہمارے گھر میں آئے، ہمارے مہمان بنے، تو میں نے دیکھا کہ وَلَهُ 4 غدائر، آپ کے سر مبارک پر 4 چوٹیاں بدھی ہوئی تھیں. آئی حدیث سمجھ میں؟ 4 چوٹیاں بدھی ہوئی تھیں. یہ 4 چوٹیاں کیا تھیں اس کو پہلے سمجھیں. آج تو بہت ضروری ہے سمجھنا، آج تو بہت ضروری ہے سمجھنا اس کو. نبی علیہ السلام کا پہلے جو دستور تھا ابتدا میں 4 چوٹیاں چوٹی سمجھتے ہو نا؟ ہاں، ایسے ایسے نہیں جیسے ہوتے ہیں. ہاں، 4 چوٹیاں تھی بدھی ہوئی. چوٹی عربی میں ہندی میں گیسو کہتے ہیں، عربی میں ظفیرہ کہتے ہیں، یعنی بالوں کو کچھ بالوں کو دوسرے میں لپیٹنا. سمجھ گئے نا؟ کہتے ہیں نبی علیہ السلام اہل علم نے پورا جائزہ لیا. کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ابتدا میں بال جو رکھتے تھے، بال کبھی بڑھ جاتے تھے اور بال بڑے ہوتے تو آپ صدل کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ صدل. اسدال. کیا؟ صدل کرتے تھے. صدل کس کو کہتے ہیں؟ صدل کہتے ہیں کسی چیز کو لمبا چھوڑ دینا. یہ دیکھیں، یہ رومال گترا ہم نے ایسے لمبا، ایک تو یہ کر لیا، ایسے کر لیا، لپیٹ لیا، اور ایک ہے ایسے ان کو چھوڑ دینا. اس چھوڑ دینے کو کہا جاتا ہے صدل. ٹھیک ہے نا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدل. تو نبی علیہ السلام ابتدا میں صدل کرتے تھے، یعنی اپنے بالوں کو پیچھے کی طرف موڑ دیتے اور پھر فرقتین، یعنی پیٹھ مبارک پر آپ کے بال 2 حصوں میں ایسے. وہ قدرتی طور پر آپ دیکھیں گے تو سر کا بال اگر پیچھے کی طرف لے جائیں نا تو قدرتی طور پر جا کر کے وہ 2 حصوں میں جاتے ہیں، باندھتے نہیں تھے. ایک عرصے تک آپ نے یہ کیا. پھر نبی علیہ السلام نے کچھ عرصے کے بعد آپ اس کو چوٹی باندھنا شروع کر دیے. سمجھ گئے نا؟ 2 لٹکا دیتے تھے ایک عرصے تک. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام اہل کتاب کی اتباع کو پسند کرتے تھے. اللہ کے رسول کو ذرا دیکھو، یہ بڑی عبرتناک کی. آپ ابتدا میں اپنے بالوں کا سر کے بالوں کا صدل کرتے تھے، پیچھے کی طرف لٹکا دیتے تھے اور پیچھے جا کر کے آٹومیٹک بال 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے تھے، 2 حصے ہو جاتے. ایسا کیوں کرتے تھے؟ 2 قومیں عرب میں موجود تھیں، ایک تھے مشرکین اور دوسرے تھے اہل کتاب. مشرکین جو ہوتے تھے وہ صدل کرتے تھے اور اہل کتاب جو تھے وہ اہل کتاب
اپنے بالوں کو مشرکین جو تھے نبی اپنے بالوں کو بکھیرتے تھے، صدر کرتے تھے، اور اہل کتاب جو ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ چوٹی باندھتے تھے پہلے. لیکن پہلے آپ اپنی قوم تک رہے، آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل کتاب کو مشرکین کے مقابلے میں زیادہ بہتر سمجھا. کیوں؟ ابھی بالوں کے بارے میں کوئی شریعت نازل نہیں ہوئی تھی، تو آپ برابر اپنے بالوں کو کیا کرتے تھے؟ اہل کتاب کی مشابہت میں اپنے چھوڑ دیتے تھے. لیکن چھوٹی اہل کتاب کے کیا کرتے؟ پہلے آپ صدر کرتے تھے. کیوں؟ آپ مکی زندگی میں دیکھتے تھے. پھر آپ نے کیا کر دیا؟ اہل کتاب چونکہ کچھ بھی ہو لیکن وہ تو کیا ہے؟ ان کی موافقت پسند کرتے تھے، تو آپ چوٹی باندھنے لگے. لیکن پھر آخر میں آپ نے چوٹی باندھنا بند کر دیا، بالوں کو کھلا رکھتے تھے. لیکن مکے والے دن فتح مکہ کے موقع پر حضرت ام ہانی کی 4 چوٹیاں بدھی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام نے 4 چوٹیاں باندھ رکھی تھی. وجہ کیا تھی؟ تمام اہل علم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بال بڑھے ہوئے تھے اور سفر میں بال بہت زیادہ بکھر جاتے ہیں، تکلیف دیتے تھے. تو اس وقت بوقت ضرورت اپنے بالوں کی حفاظت کے لیے نبی علیہ السلام کیا باندھ رکھی تھی؟ چوٹیاں. لیکن آپ کا کبھی کوئی دائمی دستور یہ نہیں تھا. آگے بات سمجھیں. اب آج کے حالات جو دیکھے جاتے ہیں چوٹیاں باندھنے کے لیے، تو بڑا ہی ایک عجیب سا مسئلہ بنا ہوا ہے. شیخ عثیمین رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا اور کچھ اہل علم سے مزید ہم نے بھی اس طرح سے تبادلہ خیال کیا، تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دستور دائمی چوٹی باندھنے کا نہیں تھا، وہ ایک وقتی اور ضرورت کی چیز تھی. نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ نبی علیہ السلام کو جو طریقہ تھا، ایک ہے ماحول، وقت، ایک رواج، ایک رسم. مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کے زمانے میں لوگ قمیص پہنتے تھے، آپ نے قمیص بھی پہنا. شلوار پہنتے تھے، سراویل کبھی تذکرہ ملتا ہے. شالیں اوڑھتے تھے، آپ نے شالیں بھی اوڑھی. بال وغیرہ کا جو معاملہ تھا، نبی علیہ السلام اس وقت پوری احادیث کو آپ دیکھیں گے تو بال کے رکھنے اور کٹانے میں اللہ رسول نے جو منع کیا ہے قضاء سے، یعنی کچھ بال رکھے جائیں اور باقی کچھ بال کیا کر دیے جائیں؟ چھوٹے چھوٹے کر دیے جائیں. اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی حدیث مشہور ہے، آپ نے دیکھا ایک صاحب اپنے بچوں کو لے کر کے آ رہے ہیں تو انہوں نے آدھا سر چھیل دیا ہے اور آدھا چھوڑ رکھا ہے. حدیث نے اللہ سے فرمایا یہ کیا کر رکھا ہے؟ اہلکوا کلہ او اترکوا کلہ. یہ حدیث اصل ہے، یہ امر ہے، یہ حکم ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ اہلکوا، بھائی ایسا بال نہ رکھو، بال کاٹنا ہے تو پورے سر کا کاٹو اور رکھنا ہے تو پتا چل گیا کہ دونوں اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے. اگر کاٹنا ہے تو پورے سر کا کاٹو اور اگر رکھنا ہے تو اپنے پورے سر کا رکھو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اگر مکمل
چوٹی باندھنا ہوتا جیسے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، تو دیکھیں 3 قسم کے جو بال گزر گئے، اتنی حد روایتوں میں آیا جو شمائل کے اندر بیان کیے جا رہے ہیں دائمی، وہ یہی لما، جمہ اور وفرا، چوٹیوں کا کہیں تذکرہ نہیں آتا۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ چوٹی باندھنا ایک ضرورت کے تحت تھا، اس کو سنت نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اگر چوٹی رکھنا ضروری ہوتا تو اللہ رسول اس باب سے کیا کہتے؟ بال کاٹنا ہے تو بال کاٹا تم نے کیوں؟ آدھا جیسے باقی رکھے، پورے سر کا بال باقی رکھتے اور چوٹیاں باندھتے۔ لیکن اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ احلقوا کلہ او اترکوا کلہ، اگر بال رکھنا ہے بچے کے سر پر تو پورے رکھو، اگر کاٹنا ہے مڑانا ہے تو سب مڑا۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ اب اس لیے اس کو سنت نہیں، بلکہ اہل علم کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں انسان کے ہاں ایک ماحول کا طریقہ ہوتا ہے، ماحول ہوتا ہے جو سب لوگ کرتے ہیں، وہی چیز عام ہوتی ہے۔ اگر وہ چیز شریعت سے ٹکرا نہیں رہی ہے اور کسی قوم کا شعار نہیں ہے تو وہی چیز وہاں کرنی چاہیے تاکہ ایک عجوبہ نہ بن جائے۔ سنن نبی داؤد کی روایت، آن فرمایا انسان کے بدترین ہونے کے لیے کافی کو لوگ پورے دیکھو یہ کیسے کپڑا پہنا ہوا ہے، لوگ کہیں گے ذرا دیکھو کیسے سر کا بال بنایا ہوا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں کہا جاتا ہے کہ اپنی شکل و صورت وضع قطع کو وہاں کا جو ایک ماحول بنا ہو، شریفوں کا، دینداروں کا جو ایک لباس ہوتا ہے وہی سب کے لیے پہننا بہتر ہوتا ہے۔ کوئی ایسا لباس نہ پہنے کہ لوگ کیا کرے، اس پر انگلی اٹھائیں۔ آگے بات سمجھ میں؟ یہ دونوں حدیث سے یاد رکھیں، ایک سنن نبی داؤد کی، دوسری جو میں بتائی احلقوا کلہ او اترکوا کلہ۔ اگر یہ دونوں ہمارے سامنے ہیں تو انشاءاللہ کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ اب آج کچھ لوگوں نے دو مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ سارے لوگ اس بات پر متفق تھے کہ مردوں کا کپڑا ٹکنے کے اوپر ہو، ٹھیک ہے نا، ٹکنے کے اوپر ہو۔ لیکن پھر ایک عرصہ چلتے چلتے پہلے ایک فیشن نکلا، بیل باٹم، کیا کہتے یاد ہے؟ بیل کیا باٹم، یعنی چوڑا ہو اور ٹکنے کے نیچے، یعنی کم سے کم 1 فٹ آپ کی جان ایسے ہلتی رہے آگے، بیوقوف اور لفنگوں کا تھا، بڑا جو چمپئن ہو وہ پہنا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد آیا ٹکنے کے نیچے پینٹ کا زمانہ ہے، بیل باٹم ختم ہوا، تو اب چست سے چست پہننا، مثال کے طور پر ہے نا، بالکل دیکھو یہ بدلتا جاتا ہے۔ اور پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ ٹخنے کے نیچے پہننا فیشن بن گیا، خوب لٹکا کر کے۔ ساری حدیثیں، ساری علماء پبلک کو منع کرتے تھے، لیکن کوئی انسان ٹخنے کے اوپر اپنی ازار پینٹ کرنے کے لیے تیار، اگر ٹخنے کے نیچے ٹخنے کے اوپر ہو تو لوگ دیکھ کر کے ہنستے تھے، بیوقوف بناتے تھے۔ ہمیں یاد ہے اتنی یہ چیز عام ہو گئی کہ ہم نے بعض مرکزی مساجد کے اندر دیکھا انڈیا میں کہ امام صاحب جب اقامت ہوتی مقتدیوں کی طرف رخ کرتے، بھائیو اپنی اپنی صفیں سیدھی کر لو، مل مل کے کھڑے ہو جاؤ، اور ٹخنے کے اوپر کپڑا، اپنے پینٹ اپنے کپڑے کو ٹخنے کے اوپر کر لو، یعنی باقاعدہ امام کو اعلان کرتا تھا کہ ٹخنے پہ ہی پہنو، لیکن نماز کے اندر تو کم سے کم ٹخنے کھولو، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہاں تک نوبت آئی تھی۔ اللہ کے رسول شدید وعیدیں بیان کی، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کی بات نہیں کرے گا۔ 3 مرتبہ فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم،
3 قسم کے بدبخت ہماری امت کے ایسے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا، اتنا ناراض ہوگا، ان کے گناہوں کی مغفرت نہیں کرے گا. ولا ينظر الیہم، بدبخت کہاں جہنم میں جلحسے کے میدان پریشان ہے، یا جہنم میں اللہ ان کی پرواہ ہی نہیں کرے گا. صحابہ کرام دہل گئے، خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ. اللہ رسول ذرا بتائے کون سے بدبخت ہیں جن سے اللہ اتنا ناراض ہوگا؟ آنے فرمایا المنان، احسان کر کے احسان جتلانے والا. نمبر 2 والمنفق صلعته بالحلف الكاذب، جھوٹی قسمیں کھا کر کے سامان بیچنے والا. نمبر 3 والمسبل ازارہ، اپنے ٹکنے کے نیچے اپنی ازار کندورہ لٹکا کر کے چلنے والا. اتنی شدید وعید تھی، اتنی شدید وعید تھی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، لوگوں کتنے گناہ تم ایسے کرتے ہو، تم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، اور ہم لوگ نبی علیہ السلام زمانے میں من المہلکات سمجھتے تھے کہ یہ گناہ تو ایسا ہے جو انسان کو ہلاک و برباد کر دے گا، اور تمہیں اس برائی کو ہم لوگ اس کو ہلاک کر دینے والا گناہ سمجھتے تھے، اور تم اس کو مکھی کے پر کے برابر بھی گناہ نہیں سمجھتے. پھر انہی کی ایک مثال ٹخنے کے نیچے ازار لٹکا کے چلنا. اللہ اکبر. ساری علماء کہتے رہے آج ادا کر کے. پھر 2 قسم کے لوگ نکلے. ایک روشن خیال جو اپنے آپ کو اسلام کے نہیں یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں الجھانا چاہیے. ایک لوگ یہ نکلے کہ نہیں کوئی بات نہیں. دوسرا گروہ یہ نکلا کہ یہ تکبر کی علامت ہے، اگر تکبر سے کریں تو حرام اور فیشن بازی اختیار کریں تو حلال. اب انہوں نے ترنگی، یہ دوگلے جو تھے انہوں نے دوگلا پن دکھلایا. بہرحال علماء بیچارے بھی تنگ آ کے خاموش ہو گئے. شاید کسی عالم کو تقریر کرتے ہوئے نہیں سنا ہو، شاید ہمارے یہاں آپ لوگ حدیث سنی ورنہ کوئی سنائے گا نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر ایک زمانہ ایسا آیا، وہی بدبخت حدیث کے ٹھکرانے والے، وہی بدبخت جو حدیث کا مذاق اڑاتے ٹھکراتے اور کسی بھی صورت سے حدیث قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. کسی فلم اسٹار یا کرکٹ کھلاڑی نے تھرڈ بورڈ کیا کہتے ہیں، تھرڈ 3/4 دیکھو 1-2 پیر کا جانور یہ اسکرین پر آنے والا، جو نہ ہندو ہے نہ مسلمان، اپنے باپ اور ماں کا بھی نہیں ہوتا، جانوروں کی زندگی گزارنے والا، ایک دن اسکرین پر آ گیا، دوسرے دن سب کی پینٹیں جو ہو چڈھے میں تبدیل ہو گئی. اب ان کو کہا نہیں حدیث کے اندر آیا ہوا ہے ٹکنے کے نیچے کھولنا چاہیے. بے ایمان جھوٹا کذاب، سنت تو نے یہ حدیث پر عمل نہیں ہے، یہ اس لیے تو نے وہ پہنا کیونکہ فلم اسٹار تیرا امام ہے، کرکٹ کھلاڑی وہ تیرے امام نے پہنا، اس لیے ساری دنیا کائنات کے امام جو اللہ کے رسول ہیں ان کی سنت تو نے زندگی میں ٹھکرایا تھا. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ بولو. یہی حالت ہوتی ہے. پھر دیکھتے دیکھتے پہلے مردوں نے داڑھی چھوڑی، انکار کیا، یہ اسلام میں کہاں ہے. پھر لباس سب کے ایک ہوئے، اور اب چند سالوں سے میڈم کے بال اتنے بڑے اور مسٹر اب چوٹی باندھتے ہیں وہ، اور یہ حدیث پیش کرتے ہیں اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. دیکھا آپ نے یہ نبی کی سنت ایک مرتبہ فتح مکہ کے موقع پر، لیکن چونکہ تمہارے فیشن کو تائید ملتی ہے تم نے اب اس سنت کا نام لے کر کے عمل کیا. یہ سنت نہیں ہے بلکہ یہ من تشبہ بقوم، یہ ایک مشابہت شیطانوں کی ہے، دوسری مشابہت عورتوں کی ہے، عورتوں کی ہے. یہ کوئی سنت نہیں ہے جس کو انداز سے لوگوں نے سنت بنا رکھا ہے اور سنت سمجھتے ہیں اور پیش کرتے نا اللہ کے رسول نے بھی، اور اللہ کے رسول نے داڑھی بھی لمبی کی تھی، سمجھ گئے نا. اور ایک مرتبہ ایسے مانگتے رہے تو اس کو جس کو کہتے ہیں ڈوبتے کو
یا کچھ نہیں. جس کو اللہ کے رسول کی کوئی بات جو اس کی مرضی کے مطابق ہو، اس کے فیشن کے مطابق، تو دین بنا لیا، سنت پر عمل کرنے لگا. اور جو نبی کی سنت اس کے فیشن مرضی کے خلاف ہے تو اس کو ترک کرنے لگا. تو ایسے لوگ ثواب نہیں بلکہ ممکن ہے کہ یہ انسان گنہگار بھی ہو جائے. کیوں؟ مقصد سنت نہیں ہے، مقصد اپنا فیشن، اپنی خواہش پوری کرنا ہے. تو بہرحال یہ نبی علیہ السلام نے جو اس طرح سے کیا، وہ فتح مکہ کے موقع پر گئے اور اس وقت سمجھتے ہیں کہ بال بڑے ہیں اور سنبھالنا اور کیا کہتے ہیں عمر انسان کے بال خاص طور سے یہاں جہاں ریت وغیرہ اڑتی ہے، اگر اس کو قاعدے سے نہ باندھا جائے تو ساری ریت کس میں گھس جاتی ہے، وہ معلوم. بہت ساری وجوہات تھے، اس لیے اللہ کے رسول نے بوقت ضرورت باندھا تھا. عام طور پر سنت یا دین سمجھ کر کے نہیں، بلکہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ تو ایسا کبھی کہتے ہیں کہ بسا اوقات ایسے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اپنی بہن کے لے لیتے، سمجھ گئے نا، اور ان کے میک اپ کے سامان بھی استعمال کرنے لگتے. دیکھو واقعی مشابہت جب انسان اختیار کرتا ہے تو دھیرے 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 وہ مشابہت واقعی وہاں تک پہنچا دیتی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے ایک بات کہی ہے، اس کو ذرا سے یاد رکھیے گا. کہتے ہیں کہ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس قوم کی محبت تمہارے دل میں ہے. بڑی تجربے کی بات کہی شیخ الاسلام نے. اس شخص کی محبت اور اہمیت اور عظمت پہلے دل میں آئی ہے، اس کا طریقہ بعد میں آپ نے اپنایا ہے. تو یہ کہنا کہ نہیں یہ سنت ہے، یہ ایسی کوئی سنت نہیں جس کے بارے میں یہ اس طرح سے کیا جائے. اور نبی علیہ السلام نے بالوں کو جو منع کیا ہے قضا سے، ویسے نہ رکھا جائے. اگر کوئی انسان کہیں رہتا ہے، زلفیں رکھی جاتی ہیں، کوئی مدعا کوئی حرج نہیں ہے، اور اس طرح کی چیزوں کو اپنا لینے میں کوئی شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن جو کبھی کبھار کسی عذر کی بنا پر، کسی ضرورت کی بنا پر اللہ کے رسول نے کیا، اس کو سنت نہیں بنا سکتے. اللہ تعالی ہم سب کو سنت پر عمل کرنے والا بنائے. آخری حدیث ختم ہو گئی. یہ کتنے نمبر کی تھی حدیث؟ ختم 3 حدیثیں ہیں. چلو ایک اور پڑھ لیتے ہیں. 29 نمبر. قال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا عبد الله ابن مبارك عن معمر عن ثابت البناني عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الى انصاف اذنيه. یعنی نبی انس بن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے بال جو تھے وہ نصف کان تک آتے تھے. یعنی آپ رکھتے تو کبھی بڑھتے تو نصف کان تک. دیکھیں جتنی روایتیں آئی ہیں جمعہ لمہ تک اور کہیں بھی اس سے زیادہ رکھنے کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا. باقی انشاءاللہ اگلے درس میں اللہ تعالیٰ ان کے توفیق سے فرمائے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.